سمن یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے. تو سمن جو ہمارے اگلے مہمان ہیں آپ انہیں سنتے رہتے ہیں. یہ اسکالر ہیں, یہ ملنگ ٹائپ آدمی ہیں, چھپے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ رستم جسے چھپے ہوئے رستم کہا جاتا ہے. یہ الفاظ کی بات ہوتی ہے. یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ہمیشہ سادہ لباس میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ لباس قیمتی لباس نہیں پہنتے, اچھا لباس بھی پہنتے ہیں, ماڈرن لباس بھی پہنتے ہیں, نماز روزے کے بھی پابند ہے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. مختلف قسم کی ان کے پاس افائیں ہیں یعنی کوالیفیکیشن ہیں, بہت سارے یہ کام جانتے ہیں, بہت ساری چیزوں پر ان کو عبور حاصل ہے. سیاست پر بھی ان کی گہری نظر ہے, بلکہ بہت گہری نظر ہے. بہت سارے سسٹم کے ساتھ ان کے روابط بھی رہتے ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی فون پر ہوتی رہتی ہیں. جب یہ اپنے ملک میں جاتے ہیں پھر بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو سامان یہ نہ کہیں کہ دین سیاست یہ ان کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. اب یہ یہاں کی کمیونٹی کو بھی بہت بہتر سمجھتے ہیں. 15-16 سال ان کو تقریباً غالباً اتنے ہی سال ان کو ان سے کم ہوئے ہوں گے. یہاں ڈنمارک میں آئے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے کام سے کام بھی رکھتے ہیں. میری مراد ہے خان شفاقت خان. خان صاحب آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے بہت عزت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. بس یہ آپ کا خلوص ہے, آپ کی چاہت ہے اور آپ کی محبت ہے اور آپ کا حسن ظن ہے. میں تمام سامعین کو جو ہے جتنے بھی میرے بھائی بہنیں بچے جو بھی پروگرام سن رہے ہیں, میں سب کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں. اور اس دن کے موقع پر کہ آج کا جو دن ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت دکھ اور درد سسکیاں بھرنے والا اہل رسول کا جو خاندان ہے اس کو شہید کر دیا گیا. اور بہت ہی یہ مقام ایک خوفناک ہولناک تھا کہ امام حسین کو جس طرح کوفہ والوں نے بوریوں بھر بھر کر خط بھیجے کہ آپ آ جائیے آپ آ جائیے, تو پھر لا کر جو ہے پھر نہ کسی اور سے ملنے دیا نہ پیچھے مدینے کو جانے دیا, وہیں پہ کوفہ والوں نے شہید کیا. دھوکے بازوں نے. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے نواس رسول کا سر مبارک قلم کیا اور ان کے خاندان کو ترسا ترسا کر اور بے دردی سے بے گناہ معصوم لوگوں کو, یعنی وہ تو معصوم لوگ تھے نا جی. حسین تو معصوم تھا بچپن سے لے کر آخر تک, تو ولی اللہ تھے نا جی. تو ان کو جو شہید کیا گیا, آل رسول کے جو خاندان کے ساتھ ظلم ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اگر اس میں ایمان ہو تو وہ بیان نہیں کر سکتا, اور میں سمجھتا ہوں کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں بس اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے امام حسین کے مقام کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے, اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نواس رسول کے خون سے جو قیامت تک دین باقی رہے گا اس دین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. جی راجہ صاحب. جی خان صاحب آپ نے یہ دینی حوالے سے چھوٹا سا آپ نے ریفرنس دیا, چھوٹا سا بیان دیا. خان صاحب آپ اکثر قانون کی بات کرتے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, یہاں رہتے ہوئے ہمیں قانون کا احترام جو ہے وہ لازماً کرنا چاہیے. جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے, اس کے مطابق ہی ہمیں سیاست کرنی چاہیے. جو کہ ہمیں آزادی ملی ہے اسی کے مطابق آزادی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بات کہنی چاہیے, لکھنی چاہیے, بولنی چاہیے. اور جن جن کمیونز میں رہتے ہیں, کوپن ایگن ہو گیا, فریڈس بے ہو گیا, یا دوسری کمیونیں ہوگی جن جن میں لوگ بستے ہیں. خان صاحب یہ اب 18 نومبر کتنا ٹائم رہ گیا؟ کل کی بات تھی کہ کل سال چڑھا تھا, آج سال ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے, آدھے سے زیادہ سال گزر چکا ہے. پھر اگلے نئے سال کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. 18 نومبر کو الیکشن ہوں گے, ساتھ ہی جو ہے وہ نیا سال کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. تو خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو, ہم لوگوں کو اس ملک میں رہتے ہیں, جب اپنے اپنے ممالک کی سیاست کی طرف ہم خاص توجہ دیتے ہیں تو جس ملک میں رہتے ہیں اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ راجہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ
مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ملک آتے ہیں یا ایشیا میں جتنے ملک بھی آتے ہیں، ہم لوگ انصاف میں بہت پیچھے ہیں، اور وہاں پر 94% غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں 94%. اور یہاں پر اگر دیکھیں، یہ انسان ہے، یہ کچھ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، یہ عام لوگ ہیں، ان کو تو دین کا بھی شعور نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ان سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم نشانہ بنا لیتے ہیں، اچھا ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ آ گیا. یہ ظلم ہے راجہ صاحب، معاف کرنا سب سے افضل ہے. اور رہا مسئلہ جو الیکشن کی بات آپ نے کی، مجھے نہیں معلوم کتنے سننے والوں کا اختلاف ہو، یا شاید پسند کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. اس بات میں اول صف میں پہلے نمبر پر میں چودھری ولایت خان انکل کو جو ہے داد دیتا ہوں. دیکھیں، میرا ان کے ساتھ ایک جتنا بھی تعلق ہے یا تعلق رہا ہے، میں نے ان کو آج دن تک باخدا کسی انسان کے بارے میں نیگیٹو کام کرنے کے لیے، کرانے کے لیے کبھی نہیں سوچا، نہ انہوں نے کبھی بات کی. میں اللہ کو جان دینی ہے، نہ چودھری ولایت خان سے ڈرتا ہوں، نہ چودھری ولایت خان کا غلام ہوں، نہ چودھری ولایت خان مجھے رزق دیتا ہے. میرا رزاق بھی میرا اللہ ہے، مجھے پالنے والا، میری زندگی کا مالک بھی میرا اللہ ہے. میں حق پر کھڑا ہو جاؤں تو 5 لاکھ بھی اگر سامنے کھڑے ہوں تو ان سے بھی نہیں ڈرتا، ایک بال بھی نہیں ڈرتا. اور اگر میں سمجھوں کہ میں غلطی پر ہوں تو میں ایک چھوٹے سے بچے کو بھی کہوں گا، بیٹا معاف کرو ورنہ بدلہ مجھ سے لے لو. اللہ گواہ ہے کہ میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اس معاملے میں چودھری ولایت خان انکل نے جو کچھ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے نا، وہ پاکستان کی سوسائٹی کے لیے کرتا ہے، پاکستانیوں کے لیے کرتا رہا. ہمیشہ اس نے بات کی، دیکھیں بھائی، پی آئی اے کے مسائل ہے، بینک کے مسائل ہے، ہمارا اپنا بینک ہوگا، ہمیں سکھ ہوگا، سکون ہوگا، ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. ٹریولنگ کا کہا تو چودھری ولایت خان نے تو اکیلے نہیں جانا جہاز کے لیے کہ ہر روز آتا ہے اور ہر روز جاتا ہے. لوگوں کے لیے اس نے کہا کہ لوگوں کو بہت مشکلات ہیں، اس کے لیے اس نے کوشش، یہاں تک کہ عمران خان سے بھی جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی تھی اور لائیو کال کی تھی. تو یہ جو الیکشن پر وہ زور دیتے تھے نا، یہاں کے یقین مانے جیسے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایسے زور دیتے تھے. تو دیکھیں، ان کی بھی عمر الفیاض کو پہنچ چکی ہے، 70 سال کو پہنچ چکی ہے. تو اب آگے زندگی کا کسی کو کیا پتا ہے، جوان کو بھی معلوم نہیں کب موت سر پہ آئے اور کھڑی ہو جائے. اس دن ٹیچر ایک لیکچر دے رہا تھا، بس نیچے بیٹھا، اٹیک ہوا، ختم ہو گیا. تو یہ باتیں جتنی بھی ہماری ہوتی رہی راجہ صاحب، آپ کے چینل کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا لوگوں کے ساتھ براہ راست باتیں ہوتی رہیں، یہ لوگ یاد کریں گے کہ یار ہمارے لیے وہ صحیح کہا کرتا تھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ٹائم ان کا ویسٹ ہوگا اس پہ یہ روئیں نہیں، پچھتائیں نہیں. اس سے بہتر ہے کہ اب بھی جو ٹائم ضائع ہو گیا ہے اس کو چھوڑیں، آگے الیکشن کی طرف بڑھیں. آج ہمیں فخر ہے کہ ایک مسلمان جو پاکستانی بھی نہیں ہے اور امریکہ کا مہر بن رہا ہے. تو دیکھو، ایسے لوگ آئیں گے تو ٹکر لیں گے. اور یاد رکھو کہ اگر آپ نے کفر کو توڑنا ہے، محبت کو بڑھانا ہے، اپنے حقوق کو سامنے پلیٹ کے اوپر رکھ کر لینا ہے، ٹیبل کے اوپر لینے ہیں، تو یہ سارا حقوق کی جنگ کے لیے ہی پولیٹیشن ہوتی ہیں. اور پھر حقوق تبھی آپ کو ملیں گے جب آپ ٹیبل پہ جائیں گے. ہمارے دیکھیں کتنے جلوس نکلتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جلوس پاکستان میں بھی نکلتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں فلسطین کے حق میں کتنے جلوس نکلے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ رائے گاہ گئے، اللہ کے ہاں تو وہ سرخرو ہوئے نا لوگ جو نکلے ہیں، یہ بھی تو کافی ہے کہ آواز لگائی ہے. اس میں ضروری نہیں کہ صرف مسلمان تھے، اس میں ڈینش لوگ بھی تھے، انگریز بھی تھے، یہاں تک کہ یہودی بھی تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. تو راجہ صاحب، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. لیکن جیسے ایک شخص میئر بنا ہے امریکہ کا، تو ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو کہ دیکھو خان کہ صاحب، یہ ایک جمہوریت مسلمان ہے نا، ٹکر کے لیے آ جمہوریت گیا. کے ذریعے حق لیا ہے نا، زبردستی تو نہیں لیا، ڈکٹیٹرشپ سے تو نہیں لیا، یہ جمہوریت سے حق لیا ہے اپنا.
جی میں یہی بات کر رہا ہوں راجہ صاحب، بات بیچ میں آ گئی تھی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک شخص پاور آف جس کو کہتے ہیں ورلڈ، جس کو کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ یعنی دنیا کے نظام سے میرا پاور والا تو میرا اللہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی رب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ انا ربکم الاعلی فرعون بھی کہا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، کون ہے جو میرے سامنے خدائی دعوے کرتے تھے کھڑے ہو جائے، تو خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ واحد القہار، آج تو صرف قہار کی چلیں خان بادشاہی صاحب، ہے۔ آپ ذکر کر رہے تھے چودھری ولایت خان صاحب کا، آپ نے جتنا دیکھا وہ سیاست میں میچور ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اور بھی لوگ کام کرتے رہتے ہیں سیاست میں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ خان صاحب آپ نے بھی ہمیں 12-13 سال سے دیکھا، آپ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، تو کیا رائے دیں گے باقی لوگوں کے متعلق؟ دیکھیں راجہ صاحب، جب وہ فلسطین پہ وار ہوا، میں مثال ایک دیتا ہوں چھوٹی سی، تو فلسطین میں شریف بھی آئے، بدماش بھی آئے، غریب بھی آئے، امیر بھی آئے، نیک بھی آئے، بدکار بھی آئے، جب عذاب آتا ہے تو سب پہ آتا ہے۔ ہم پاکستانی ایک جو یہاں پہ کمیونٹی ہے، یا ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، گروپ ہے پاکستان کا، مسلمانوں کا، ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو اتفاق کرنا چاہیے، اتحاد کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں کہ فلاں کے اتنے ولے بن گئے، فلاں جو ہے بزنس مین بن گیا۔ یار جو بھی بن گیا اللہ اس کو نصیب کرے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر اس کے 10 بنگلے ہیں تو اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو 24 دے، تاکہ اس کا دل بھر جائے۔ دیکھیں راجہ صاحب، یہ چیزیں انفرادی ہیں، اور انفرادی چیزوں کو ہم نے رکھ کر آج ہم نے سب سے بڑا نقصان کیا کیا؟ آج ہم ڈنمارک کے سب سے مالدار پاکستانی قوم ہوتی، اگر آج ہمارا اس کمیٹی کا جو نظام ہے، سوسائٹی کا ہے، یا جس کمیٹی کو بھی ہم فالو کرتے، اس کے انڈر ہم کام کرتے، ایک اپنا سرمایہ اکٹھا کرتے، تو میرے خیال سے ایسا کوئی دن نہ گزرتا کہ جس دن پاکستانی ایک ویلا نہ خریدتا۔ یعنی کہ ایک ہم اپنا ایک نظام بناتے، ایک اپنی سوشل بناتے، ہم اپنی ایک یونین بناتے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بانٹتے، پھر ان میں ہم اپنے نوجوان کھڑے کرتے، پھر ہم ان کو ووٹ کی سپورٹ کرتے۔ چند یہودیوں نے پوری دنیا کو جو ہے تہلکہ مچا دیا، اسی لیے کہ انہوں نے خان صاحب اتفاق ایک کیا۔ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے آج دن تک میں بہت دفعہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، میں بھی آپ بھی جب بھی بحث کرتے ہیں، ہماری بحث ہوتی ہے جی انڈیا یہ کر گیا، اسرائیل یہ کر گیا، امریکہ کر گیا، ان تینوں کاموں سے ہم باہر نکلتے نہیں ہیں، مثالیں ہم مسلمانوں کی دیتے ہیں۔ راجہ صاحب یہی میں نے پہلے بات آپ کو بتا دی ہے کہ چائنا کو دیکھ لیں، چائنا نے کبھی بڑی نہیں ماری کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر رہا ہوں، وہ اپنا خاموشی سے، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا خاموشی سے اپنا کام کرتے کرتے پاکستان کے لگ بھگ بننے والا ملک دنیا کی سپر پاور بن گیا ہے۔ راجہ صاحب یہ ہم ان چیزوں سے نکلیں، فلاں نے کیا کر دیا، دیکھیں عمران خان صاحب کے میٹر ہیں، اگر وہ میرٹ پہ ہوگا، اس کے حق پہ ہوگا، اگر دنیا میں کوئی بھی ہو جائے فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ جب اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ بھیجیں گے تو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ اس فیصلے کو کوئی چینج کر سکے، خود بخود معاملے حل ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کی کیس میں پرابلم ہوتی ہیں، اس کا کام نہیں ہو پاتا، کبھی کبھی تو ایسے خان لوگ ہوتے صاحب ہیں آ جن کے سب کو جاتے ہیں پورے ہوتے ہیں۔ ڈنمارک کی بات جی کرتے ہیں، خان صاحب آپ کے بھی بے شمار معاملات ہوتے ہوں گے، یونین کے معاملات ہوتے ہیں، کام کے ہوتے ہیں، اپنا گھنٹے کے ہوتے ہیں، آورز کے ہوتے ہیں، ریٹس کے ہوتے ہیں، تو خان صاحب آپ کو قانون سے ہی انصاف ملتا ہے نا؟ بالکل راجہ صاحب، یہاں پہ ایک قانون ہے، کرائٹیریا ہے، اور میں یہ آپ کو واضح طور پہ راجہ صاحب پھر کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اگلا سال میرا پاکستان میں ہو، میں واپس بھی آؤں نہ آؤں، کیا پتہ میرا یہ آخری سال ہی یہاں پر ہو، لیکن راجہ صاحب میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں کہ میں ڈنمارک کے انصاف سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ یہ جو ڈنمارک قوم نے انصاف کیا ہے، میرے ساتھ جو کیا ہے، یا جو میرے ساتھ ان کا تعاون رہا ہے، یا اس ملک نے مجھے کچھ دیا ہے، کچھ سکھایا ہے، میں تو اس ملک کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا جی۔ بہت ہی اچھا ملک ہے، صحیح میرٹ پہ انصاف ہو رہا ہے جی۔
مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ خان صاحب گلے میں پلہ لٹکائے سر پہ ٹوپی کیوں پہنے گھوم رہے ہو، پاکستانی کپڑے پہن کے کیوں گھوم رہے ہو، نیچے اگر کالے رنگ کی شرٹ اوپر لال کی پہنی، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کالے کے اوپر لال پہن لیا. البتہ پاکستانیوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ ادھر کدھر ٹوپی کر کے آ گیا ہے. لیکن ان لوگوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا. مجھے کسی نے آج دن تک نہیں روکا کہ نماز کے لیے کیوں جا رہے ہو، قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، خبریں کیوں سن رہے ہو، پارک میں کیوں بیٹھے ہو، اس بینچ پہ کیوں بیٹھے ہو، اس گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو. نہیں بھائی، انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ صبح ہوئی تو گڈ مارننگ کہا ہے، انہوں نے گمون کہا ہے، اور رات ہوئی تو گڈ نائٹ کہا ہے. جی یار یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہائے ہائے کے ساتھ پکارتے ہیں لیکن جو خان مسلمانوں صاحب کا. پھر ہر وقت جو گلے شکوے لوگ کرتے رہتے ہیں، جی فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، قانون آپ کو پورا حق دیتا ہے، قانون آپ کو انصاف دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اب مل رہی ہیں، تو ہمارا جو نیگیٹو رویہ یہ کیوں نہ ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ راجہ صاحب یہ معاملات جتنے بھی ہمارے گزر رہے ہیں یہ ہم نے خود کھڑے کیے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ مجھے ایک آدمی ایسا بھی ملا ہے ڈنمارک میں کہ جس کو ابھی تک اگر ڈینش میں اس کے ساتھ دو باتیں کرو تو اس کو تیسری بات سمجھ نہیں آتی، اس کو وہ بھی نہیں سمجھ آتی. اس کو میں نے آج دن تک یہ بھی نہیں سنا کہ اس کو یہ پتا ہو کہ وہ ہزارو کہ تیرا نام کیوے، تیرا نام کیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے. میں نے کہا یہ پاسپورٹ کیسے بابا لے لیا؟ کہتا ہے وہ تو خود لیٹر ڈال کے کہتے تھے کہ اپنا پاسپورٹ بھی لے لو. آج وہی لوگ ہیں، وہی ان کی اولادیں ہیں، کیوں ہمیں جو ہے یہ مسائل کا سامنا ہو رہا ہے؟ ہم نے غلطیاں کی ہیں نا جی، ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور غلطیاں کرنے والے جو ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں ہم نے کی ہیں، پاکستانیوں نے نہیں کی ہیں. ہم نے کی ہیں تو یہ مسائل کھڑے کر دیے، آنے والی اپنی نسلوں کے لیے کھڑے کر دیے. جب ہم میرٹ پہ چلیں گے، میرٹ کو فالو کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے. راجہ صاحب یہ کوئی کوکے نہیں ہے، ان کو پتا ہے کون ٹھیک کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. معاف کرنا، اوپر سے ایئر لائن گزر رہی تھی، آواز آ رہی تھی بیچ میں، تو یہاں سے جو ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ راجہ صاحب یہ غلطیاں ہم نے خود کی ہیں. جب ہم غلطیاں نہیں کریں گے تو بھلا ان کو تو ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی. خان صاحب آپ سے چونکہ آپ یہ بات کرتے بھی رہتے ہیں، خان صاحب جب اس ملک میں ووٹ کا حق ملا، ہم یہ نہیں کہتے کام ملا کہاں نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے رونا چھوڑ دیں. جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں کام کرتے ہیں، جس ملک کے شہری ہیں، آپ کو ووٹ کا حق ملا ہے، ووٹ آپ کے گھر آتی ہے، اس ووٹ کو آپ ڈالنے کے لیے اپنے حقوق کے لیے آپ باہر نہیں نکلتے، تو ہمیں بڑی فکر پڑی رہتی ہے. جی عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا، زرداری کے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی ان کے معاملات ہیں، وہ رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک میں رہتے ہیں، ان کے پاس وکلاء ہیں، عدالتیں ہیں، انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جہاں آپ کو انصاف مل رہا ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کو حق ملا ہوا ہے کہ آپ کی ووٹ ضائع نہیں ہوگی، وہاں آپ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں، تو فکر وہاں کرتے ہیں جہاں جہاں ہماری اپروچ نہیں ہوتی. راجہ صاحب میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ کچھ لوگ بدقسمتی سے ایک اچھے ملک میں، جس ملک میں ٹوائلٹ سے لے کر کچن تک، کچن سے لے کر بستر تک جینے کا طریقہ یہ لوگ سکھاتے ہیں، اور سکھا کر یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے احسان کیا آپ پر، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو راجہ صاحب اس قوم میں جس کو بار بار سمجھایا جائے اور اس کے باوجود وہ ٹوائلٹ گندی چھوڑتا ہے، یا گھر میں وہ سونے کا طریقہ غلط کرتا ہے، یا کھانے کا کھا کے ٹیبل پہ ایسے ہی برتن گندے چھوڑ دیتا ہے، آگے سے ٹیبل گندا چھوڑ دیتا ہے، تو راجہ صاحب یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے، اور اس سے نہ جہالت اور کیا ہوگی. راجہ صاحب ان لوگوں نے جب ہمیں حقوق دیا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نا، کیوں نہیں بڑھ رہے؟ یہاں کے بچے پڑھے لکھے ہیں، یہاں کے بچے ایکسپرٹ ہیں، یہاں کے معاملات میں ایکسپرٹ ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک یہ اپنا سکندر صدیق صاحب، جس طرح یہ نوجوان تھا، اس کو شوق ہوا ہے، اس کے باپ نے کوشش کی، تو ان کے والد کی محنت سے یہ آگے نکلتا گیا. آخر جو اس سے ہو سکا کیا، جو نہیں ہو سکا اس پر ہم نے طنز کر دیے. دیکھیں یہ پارلیمنٹ میں ایک شخص ہے، اس کی کیا اتنی مانی جاتی، جتنی اس کی مانی جاتی اتنا وہ کام کرتا رہا.
حالانکہ میں نے ایک دن کہا کہ یار اس نے فلسطین کے معاملات پہ کیوں نہیں بات کی، تو خدا قسم منہ پہ مجھے جواب دے دیا، ایک بندے نے، عاطف ہی نے جواب دیا، کہتا ہے یار میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ پارلیمنٹ میں بہت اچھا بولتا ہے، اس کا عمر ہے، وہ اس کو جانتا ہے، کہتا ہے حالانکہ وہ پولیٹیشین تھے، بالکل بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار وہ بولتا رہتا ہے، یار بہت بولتا رہتا تھا۔ تو دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر سکندر ایک ہے تو اور بھی سکندر بنے نا، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ابن صدیق کو یہ حق حاصل ہے، سب کو حق حاصل ہے، سب لڑ سکتے ہیں، نوجوان ہیں ہمارے پڑھے لکھے، یہاں کے ان کے ریکارڈ اچھے ہیں، اخلاق والے بچے ہیں، ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، اور ان کو ہم آگے لے کے آئیں نا، یہ نوجوان ہیں، یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ جی ہمارے یہ معاملات ہیں، ہمارے ساتھ نرمی کریں۔ خان صاحب ایک اور بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ کا ایک دفعہ ہم نے انٹرویو بنایا، آپ نے یہ پارک دیکھا ہوا ہے، آپ غالباً اس پر سیر بھی کرنے جاتے ہیں۔ خان صاحب کیا اس پارک میں سیر کرتے ہیں وہاں کوئی بندہ آ کر آیا جب کسی نے کہا ہو کہ خان صاحب میں نے تم پر احسان کیا ہے، دیکھیں میں نے یہ پارک بنوا دی ہے؟ کبھی آپ کو کوئی بندہ ملا جی میں نے آپ کے لیے یہ ٹوائلٹ بنوا دیا جی، میں نے پارک میں پھول لگوا دیے ہیں؟ خان صاحب یہ کمیون کا کام ہے، کمیون خود کام کرتی ہے، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت خود کام کرتی ہے۔ ہم ایک پل بناتے ہیں تو 10 نام اس پہ لکھواتے ہیں کہ یہ ہمارے دور میں پل بنا جی، یہ ہم نے بنوا دیا۔ بھئی کیا کوئی تمہارے باپ کی کمائی ہے؟ یہ سرکار کا کام ہے، سرکاری کام ہوتے رہتے ہیں، خوشی کی بات ہے، آپ کے حصے کی ڈیوٹی ہے۔ کسی نے لنگر خانہ کھولا ہے تو کیا یہ تمہارے باپ کا پیسہ لگا ہوا ہے؟ یہ حکومت کا کام تھا، حکومت کا کام آپ نے لگایا، اچھی سہولت دی، عوام کو سہولت دی، آپ کے پاس پاور تھی، آپ نے سہولت دی۔ اسی طرح یہ ممالک آپ کو سہولت دیتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، پارک بناتے ہیں، اور بھی چیزیں بناتے ہیں، ٹرینیں آپ کے لیے بناتے ہیں، ٹکٹ اس پہ رکھے جاتے ہیں، ٹیکس لیا جاتا ہے، بمز لیے جاتے ہیں، تو آپ پر تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا جی ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ تو خان صاحب کیا بات ہے، ہمارے ملک کا لیڈر کوئی بھی کام کرتا ہے کہتا ہے جی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ آپ کے لیے یہ بنوا دیا، میں نے آپ کے لیے یہ بنوا دیا۔ بھئی بنیادی سہولیات دینا ایم پی اے ایم این اے کا کام ہے جی خان صاحب۔ راجہ صاحب، یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی ٹیبل پہ منسٹر بیٹھ کر کھائے گا جس ٹیبل پہ ایک صفائی کرنے والا بیٹھ کے کھاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اس قوم کے اندر کہ جتنا بڑا افسر ہے، میں ایک جگہ کام کر رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، تو میں جب ماپ کرنے لگا تو ایک بہت بڑا افسر تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بہت بڑا افسر تھا اور بہت بڑا مالدار تھا، اور اس کی وہ کمپنی اپنی تھی، اور جب میں نے وہاں سے ماپ کرنے لگا تو وہ رک گیا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ آئیے، تو اس نے پاؤں ایسے رکھے جیسے وہ ندامت سے رکھ رہا ہے، اور ایسے ایسے پہنچوں پہ جا رہا ہے، اور مجھے بار بار کہہ رہا ہوں اس کو کہ یعنی ناراض نہ ہو کہ میں نے نکلنا ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے معاف کیا اور مجھے پاؤں رکھنا پڑا، اور دوبارہ حالانکہ ایک بار بھی مجھے معاف نہیں کرنا پڑا، میں صرف اس کے اوپر ایک بار سیدھے سیدھے لگا کے آ گیا۔ دوسری بات راجہ صاحب جو آپ نے کی، یہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، میں ایک آپ سے آدھا منٹ لوں گا۔ میری والدہ صاحبہ دسمبر میں جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو جنوری میں پھر ہم نے اس کو نارمل ڈاکٹروں سے لے کر پھر ہم چلے گئے شفا انٹرنیشنل کی طرف۔ شفا انٹرنیشنل میں جب میں پہنچا تو یقین مانے راجہ صاحب، ایک دن کا مجھ سے پاکستانی 10 سے 12 ہزار کرونا 24 آور کا وہ چارج کرتے تھے، یعنی کہ 10 سے 12 ہزار اگر میں ادھر اپنے ڈاکٹر کو بتایا تو وہ اس کا منہ کھلا رہ گیا، کہتا ہے اتنے پیسے آپ سے لیتے تھے؟ میں نے بولا جی اتنے پیسے مجھ سے لیتے تھے، یعنی میں 5 لاکھ جمع کرایا تو دوسرے دن کہتے ہیں تیسرے دن کے کھاتہ میں اور ڈالو۔ پھر بندہ بھی وہاں سے بچ نہیں پایا، میری والدہ صاحبہ بھی پھر وہاں سے بچ نہیں پائی۔ راجہ صاحب وہاں پر مجھے ایک عورت بیٹھی ملی، تو میں نے کہا اماں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ظاہری بات ہے میں بھی پریشان تھا، وہ جہاں پہ روم ہوتا ہے جس میں ویٹر روم ہوتا ہے جس میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ویٹنگ روم جہاں پہ ہوتا ہے، تو میری ماں تو آئی سی یو 2 وارڈ میں پڑی تھی، تو میں نے اس کو کہا ڈیلاسس ہو رہے تھے، تو میں نے اس کو پوچھا اماں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا میرے بچے کو تھوڑا بخار تھا تو میں یہاں لے کے آیا ہم شفا میں، تو جب بخار کے سسٹم میں لے کے آئے تو ان لوگوں نے وینٹیلیٹر لگا دیا، آج میرے بیٹے کے 41 دن ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا ماں
ادھر آئی سی یو وارڈ میں پڑا ہے، کہتی یہ آئی سی یو وارڈ 2 میں پڑا ہے میرا بیٹا، سامنے جہاں آپ کی اماں ہے وہاں دوسری سائڈ پہ میرا بچہ ہے۔ تو میں نے کہا اماں پھر تو آپ کا بھی کافی پیسہ لگ گیا ہوگا، تو رو پڑی، کہتی ہے بیٹا ہمارے پاس 60-70 لاکھ جو تھا پہلے وہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے ہمارا جو گھر تھا وہ 1 کروڑ پتہ نہیں 26 لاکھ کا یا 36 لاکھ بولا کم و بیش، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہم نے قرضہ بھی لے رکھا ہے، گھر بھی چلا گیا، پیسے بھی جو سرمایا تھا وہ بھی چلے گئے، اب میرے بچے کی سانس ہی ان کے پاس کنٹرول نہیں ہو رہی۔ راجہ صاحب ٹیکس والوں کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نا ٹیکس یہ ہمارا ٹیکس ہمارا ٹیکس، آج اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق شفاقت خان کا بھی علاج ہو رہا ہے اور یہاں کی کوئن کا بھی علاج ہو رہا ہے، اسی اسٹینڈرڈ پہ اسی ہسپتال میں اسی ڈاکٹر کے پاس جہاں پرائم منسٹر کا بھی علاج ہو رہا ہے، عام آدمی کا بھی علاج ہو رہا ہے۔ یہاں پر اگر پرائم منسٹر غیر قانونی سفر کرے گا، کوئن کرے گی تو اس کو بھی جرمانہ دیں گے، اور اگر شفاقت خان کرے گا تو اس کو بھی جرمانہ دیں گے۔ راجہ صاحب یہ بہت غلط بات کرتے ہیں، اس ملک کی انکم تو دیکھیں نا، اس ملک کی انکم کیا ہے، خان اس صاحب ملک کی غلام انکم بنایا یہ ایک جاتا ہے نا، جزیرہ یہ ہے۔ آزاد بات ملک ہے، سنیے راجہ غلام نہیں صاحب، ہے نا، یہ آپ کو غلام راجہ نہیں صاحب، بناتے، آپ کو آزادی کی طرف لے کے جاتے ہیں راجہ خان۔ صاحب یہ ایک جزیرہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف ساری واک کتنی ہے، پیدل بھی اس کو کوئی اگر کیا کہے کہ میں اس کے راؤنڈ چکر لگانا چاہتا ہوں کوپن ہیگن کے، تو میرے خیال سے وہ اس شرط پہ 2 دن میں نہیں تو 3 دن میں ارد گرد اس کی چکر لگا لے گا، یہ کہ ہے ہی کتنا ہے۔ اور اس ملک کا سارا جو نظام ہے، ہم جو چل رہے ہیں وہ ٹیکس بھی چل رہے ہیں، اور ٹیکس والوں کو یہ بتائیں کہ آدھا جو دیتے ہیں نا ان سے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں ہینڈی کیپ ہیں، یعنی ان میں سے پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ان کے پاس کام نہیں یا کام بیچارے نہیں کر سکتے۔ آپ کے ٹیکس سے 65% لوگ جو ہے بغیر بچے، اسکول، ٹیچر، ہسپتال، پولیس، سوشل نظام، سڑکیں اور جو کچھ بھی چل رہا ہے راجہ صاحب یہ سارا ایک ٹیکس کے نظام سے چل رہا ہے۔ اگر ڈنمارک کا 1 مہینے کے لیے ٹیکس بند ہو جائے تو یہ ملک جو ہے نا یہ دیوالیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا نظام ہی سارا ٹیکس پہ ہے۔ اور پھر سہولتیں جو ہمیں ملتی ہیں، مجھے نہیں ہر ایک شخص کو ملتی ہیں، یونین ہے، سوشل ہے، کبھی کسی سوشل والے کو کہا ہے کہ کیوں ہمارے پاس لینے آئے ہو؟ آج دن تک میرے خیال میں کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس خان کو صاحب کہا گیا کبھی ہو کیوں خان آتے صاحب ہو۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے، آپ نے کسی ایم پی اے اپنا ایم این اے سے، یہاں تو ایم پی اے ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں ایم پی ایم این اے ہوتا ہے، ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے، کہ آپ کو کتنا فنڈ ملا تھا، کتنا آپ نے، بھائی یہ تو کمیون کا کام ہے، کمیون کام کرتی ہے، ان کا کام ہے قانون بنانا۔ ہمارے سسٹم ہے جی ایم این اے کو اتنا فنڈ ہے جی، ایم پی اے کا اتنا فنڈ ہے جی، فلاں پارٹی کا اس کے پاس اتنا فنڈ ہے جی۔ تو خان صاحب جو ان حلقے کے ایم پی اے کے حلقہ ہوتا ہے یا ایم این اے حلقہ ہوتا ہے، وہاں کی عوام پوچھے بھئی تمہیں کتنا فنڈ ملا ہے اور تم نے یہ فنڈ کہاں لگایا ہے، اور ٹھیکیداروں سے پوچھا جائے یہ چیز بنی ہے، وہ اس کا ایم پی اے کا کام ہے، ایم این اے کا کام ہے، تم نے یہ سڑک بنائی ہے، گلی بنائی ہے، پل بنایا ہے، پلی بنائی ہے، یہ 10 دن کے بعد کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ خان صاحب کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے؟ خان صاحب ہم غلام پیدا ہوئے، غلام مر جائیں گے، یہاں جب آزادی ملتی ہے ہم آزادی لینا نہیں چاہتے، اور یہاں کا آپ دیکھ لینا، یہاں ہمارے میر جعفر اور میر صادق ہماری کمیونٹی میں کتنے ہیں خان صاحب؟ راجہ صاحب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ حق پر ہیں اور جو لوگ صحیح میرٹ پہ کہیں بھی پوری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی جرات نہیں کہ ان کو کوئی وائے کرے۔ میں بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ میرا تعلق ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے ایک بار بھی پولیس نے بلا کر کہا ہو کہ آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، سر عام میں بولتا تھا، عمران خان کے جلوسوں میں جاتا تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، میں نے کوئی شیشہ نہیں توڑا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ ہاں جو حق کی بات ہے میں نے کی ہے، وہ میرا حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں میرے، وہ میں بول سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی یہ غلط ہے، اگر غلط نہیں ہے تو مجھے سیٹسفائیڈ کیا جائے، مجھے بتایا جائے۔ دیکھیں قانون یہ ہے کہ پوری دنیا میں راجہ صاحب کسی کیس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ میں ویسے ہی فون کے اوپر کہہ دوں کہ راجہ نے یہ مجھ سے 10,000 لیا، کیس ہو جائے گا، ادھر ڈنمارک میں ہو جائے گا، لیکن اس کو چیلنج کرنے کے لیے
مجھے کوئی ضرورت نہیں پروف کی. جب پروف کی تو عدالت میں مجھے ضرورت پڑے گی کہ میں چیلنج کر رہا ہوں, تو تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ انصاف دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو آپ نے بے عزت کیا, اس بندے کا آپ نے ٹائم ویسٹ کیا, اس بندے کو آپ نے سٹریس دی, آؤ نہ ذرا پھر ایسا کام نہ کرو. راجہ صاحب ہم لوگ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم آج دن تک ایسا کوئی, جو مجھے سن رہے ہیں, کوئی ایسا ہے شخص جو پاکستانی ہے اور وہ کہے میں پاکستانی نہیں ہوں. ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے جس نے کہا ہو؟ اس کو پوچھو کہ آپ کہاں سے آئے غرفہ, تو وہ کہتا ہے یا ہم پاکستان, میں تو پاکستان سے آیا ہوں. تو بھائی پاکستان سے آیا ہے تو یہ تیرے ابے کا ملک تو نہیں ہے یار, ان کا ملک ہے, ڈینش کا ہے, ان کا احسان مانو کہ آپ کو انہوں نے جگہ دے رکھی ہے. دیکھو نا, جن کو ویزا نہیں دے رہے تو کتنی ہم کوشش ہی کر رہے ہیں, پیسے بھی لگا رہے ہیں, منتیں ترلے بھی کر رہے ہیں, جھوٹے سیدھے ہم کاغذ بھی بنا رہے ہیں. تو راجہ صاحب یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں, تو اتنی اگر ہماری جرأت ہے تو پھر ہم کیوں نہیں لا سکتے اپنے لوگوں کو؟ راجہ صاحب ہم یہاں پر آئے ہیں, مزدور ہیں, اپنے ملک سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہیں, ہم اپنی اوقات میں رہیں. ویسے بھی تکبر کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ 500 میل سے جنت کی خوشبو بھی نصیب اللہ اسے نہیں کریں گے, اللہ اس کو پاک ہی نہیں کریں گے, وہ ناپاک ہی رہے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم کیوں تکبر کرتے ہیں؟ یہ نیپال کے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے قد ہیں, پھونک مارو توڑ جاتے ہیں, ایک تماچے کے قابل نہیں ہے وہ, لیکن ان کو آج ویزے بھی مل رہے ہیں, سب کچھ ان کو ہو رہا ہے, لوگ ان کو کام بھی دے رہے ہیں, کیونکہ وہ عاجز قوم ہے. آج شریف لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کام کے لیے آئے, مزدور لوگ ہیں, پہاڑوں سے آئے ہیں. راجہ صاحب خان صاحب جب تک ان کے ہم سفارت ایسا اپنے خانے آپ کام کے اندر کرتے ہیں, تکبر ان کے ختم سفارت کریں گے, خانے کام کرتے ہیں. سفارت خانے کام کریں گے نا جی, کہ پیچھے سے رپورٹ اچھی جا رہی ہے نا, جب ہماری رپورٹیں غلط جائیں گی تو پیچھے سفارت خانہ کیا کرے گا ہمارا؟ دیکھیں میں اگر چور ہوں, میں چوری کرتا ہوں راجہ صاحب, اور چوری کے بعد میں کہتا ہوں, کیا کہتا ہوں چوری کر کے, کہ مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے, اور پولیس والوں کو جا کر آپ کہیں میرے بیٹے کو کیوں پکڑ کے آپ نے لایا, آپ کی جرأت کیسی ہوئی؟ ارے پہلے دیکھ تو صحیح کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, آپ کے بیٹے نے کسی کو مارا ہوا ہے, گولی ماری ہوئی ہے, مکہ مارا ہوا ہے, دانت توڑے ہوئے ہیں, یا آپ کے بیٹے کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اس کے دانت توڑو؟ راجہ صاحب یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہم ان کو سدھاریں خان گے. صاحب یہ تو انصاف ہے, انصاف پر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ تو ملک قانون کے نیچے ہے نا, یہ قانون کے نیچے, قانون سے اوپر ملک نہیں ہے, قانون کے نیچے ہے یہ. بالکل نیچے ہے جی, اور حالانکہ یہ ان کی ہسٹری پڑھو تو یہ خود کہتے ہیں ہم قزاق تھے. اچھا خان صاحب کو حال تو نکلنا چاہیے, باتیں تو اچھی بھی ہوتی رہتی ہیں, لوگ کرتے بھی رہتے ہیں, سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہمیں بھی باتیں کرتے کرتے عمر گزر گئی خان صاحب. یہ مسائل اجاگر کرتے کرتے جو تربیت ہم کر سکتے ہیں, جو اللہ نے عقل دی ہے, جہاں سے ہمیں ملتے ہیں لوگ اچھے ملتے ہیں, ان سے انفارمیشن لے کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خان صاحب یہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں یہ میرے لیے تو نہیں دے رہے نا, آپ کو جو آپ نے سیکھا, جو آپ نے اپنے دیکھا, اپنے تجربات بتا رہے ہیں, تو فائدہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے ان چیزوں کا. راجہ صاحب میں نے اچھے طریقے سے ان پڑھ ہوتے ہوئے, نہ سمجھ ہوتے ہوئے, ایک بڑی عمر سے ہم ادھر آئے. یقین مانیں کہ میں نے جو کچھ ڈنمارک میں سیکھا, خدا کی قسم میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اتنا کوئی انہوں نے سکھا دیا مجھے کہ میں اپنا گھر خود بنا سکتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف مجھے ضرورت پڑے گی تو مٹیریل کی ضرورت پڑے گی جو پاکستان میں اویلیبل اس طرح نہیں ہے, جو یہاں پہ معیار ہے, کوالٹی ہے. راجہ صاحب باقی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا باخدا, میں نے 2 حج کیے ہیں, میرے سب بھائی ہیں, میری کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, میرے سارے بھائی ہیں, میں سب کو پیار کرتا ہوں, میرے اپنے خون ہیں, میرے اپنی جس انگلی کو دباؤں وہی درد کرے گی, پورا جسم درد کرے گا. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں یا کسی کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں. میں ان کو جو بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں, تو سچ ہوتا ہے کڑوا اور وہ لگتا ہے برا. حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. اگر ہر بندہ اپنے ضمیر کے اندر یہ سوچے, اکیلے سوچے کہ جو خان نے کہا کہ واقعی ہم پردیسی لوگ ہیں, یہاں مزدوری کے لیے آئے ہیں, ہم آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, جو بڑوں نے نہیں کر سکیں وہ چھوٹے کریں, تاکہ کل ہمیں یہ ذلت برداشت نہ کرنی پڑے
کہ بیوی پاکستان میں شور ڈنمارک میں، شور پاکستان میں بیوی ڈنمارک میں، اور پھر ایسے دھکے کھاتے رہیں۔ راجہ صاحب خدا را اتفاق کریں، خدا را اتحاد کریں، اور نوجوانوں کو آگے الیکشن میں آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ثابت کرنا چاہیے پارلیمنٹ تک کہ ہم اچھے لوگ ہیں جی، ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے اندر رہیں گے، اس ملک کے قانون کو فالو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری طرح اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو دیکھو بالکل راجہ خان صاحب، صاحب آپ نے بجا بہت آسانیاں فرمایا۔ پیدا خان ہوں صاحب گی۔ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، آپ نے اس کو کلوز بھی کر رہے ہیں۔ خان صاحب آپ جتنا یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا ڈنمارک کا میڈیا دیکھتے ہیں، ہمارا میڈیا دیکھتے ہیں، جس میڈیا پر آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں، اپنے رائے دے رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، خان صاحب کیا یہ ٹائم ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں یا اس ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں؟ راجہ صاحب یہ ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا، یاد رکھیں کہ اچھی بات بھی نوٹ کی جا رہی ہے اور بری بات بھی نوٹ کی جا رہی ہے، اور یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کے ہاں اچھی بات ریکارڈ ہونی چاہیے جو کل قیامت کے دن ہماری گواہی بنے۔ سمجھ گئے جی؟ راجہ صاحب آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی کی پگڑی کو اچھالنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اجازت نہیں دیتا۔ راجہ صاحب یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ آواز کا جہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ تیر تلوار سے کرتے ہیں، تو افضل الجہاد تو وہ ہے کہ جو زبان سے کیا جائے، دوسروں کو سمجھایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ لڑائی سے مسئلے حل ہوتے ہیں، مسئلے تو ہمیشہ ٹیبل ٹالک ہوتے ہیں، تو یہ ایک ٹیبل ہے جس پر آپ بات کر رہے ہیں، اور میں یہی گزارش کروں گا تمام اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ خدا را نفرت ختم کرو، محبت کو بانٹو، نفرت ختم کرو، محبت کو بانٹو، پھر دیکھو تمہیں خدا خود پوچھے گا کہ آپ کی بتاؤ رضا کیا ہے۔ یہ اللہ خود ان سے پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ، کیونکہ میرا نبی تو محبت لے کے آیا ہے، میرا نبی تو محبت کا طریقہ بتاتا ہے، میرا اللہ تو محبت ہی محبت ہے۔ ماں سے بڑھ کر 70 گنا جو رب پیار کرتا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے جی۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کریں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیب مت تلاش کرو۔ ہمیں ایک زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ جینا چاہیے، وہ جہاں بھی ہم جئیں گے ہم سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہمارا نبی کہتا ہے جھوٹ مت بولو، ہمارا نبی کہتا ہے دھوکہ مت دو، ہمارا نبی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، ہمارا نبی کہتا ہے کہ انصاف کرو، مسلمان ہو یا آپ کے مقابلے میں غیر مسلم ہو، انصاف کرو، دوسرے کی عزت کرو، دوسرے پر احسان کرو، دوسرے پر رحم کرو۔ تو ہم نام سے تو بڑے بڑے درود بھی پڑھتے ہیں، بات بات پہ آنکھیں بھی چومتے ہیں، لیکن جب نبی کے کہنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے مفاد کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کون سا عاشق رسول ہوا؟ بالکل خان صاحب آپ نے یہ بجا کون سا؟ فرمایا۔ خان صاحب آخری جی ہاں، سوال آپ سے، آپ کے متعلق سوال ہے، اور یہ سیاسی سوال ہے، اور آپ جس پارٹی کے ساتھ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، جس پارٹی سے آپ محبت کرتے ہیں، خان صاحب ڈنمارک میں تو آپ جمہوری نظام میں سٹی کونسلر بھی بن سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن سکتے ہیں اور وزیر اعظم ڈنمارک بھی بن سکتے ہیں۔ یہاں کا جو سسٹم ہے جمہوری سسٹم ہے۔ خان صاحب اگر پی ٹی آئی میں الیکشن ہو تو کیا پی ٹی آئی، یہاں کی ڈنمارک کی پی ٹی آئی آپ کو صدر بنانے کے لیے تیار ہے، یا آپ صدر بن سکتے ہیں؟ یہاں صدر وہ بنتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جو زیادہ پیسے لگائے گا وہ صدر کا اقدار ہوگا، امیدوار ہوگا، یا وہ صدر بن جائے گا یا بننے کی کوشش کرے گا۔ خان صاحب کیا آپ سے زیادہ عقل والا آپ کی پارٹی میں بولنے والا، ڈیبیٹ کرنے والا کوئی اور پارٹی میں ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو نامزد کریں گے جی ہم بغیر الیکشن کے شفاقت خان کو اپنا صدر منتخب کرتے ہیں؟ کیا یہ اس جمہوری نظام میں یہ آپ کو کر سکتے ہیں جن کے لیے آپ روتے پیٹتے ہیں؟ راجہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا، پی ٹی آئی والوں سے بھی، چاہے نون کے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہیں یا پیپل پارٹی کے ہیں، ان کو حق ہے جس پارٹی کو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کو حق ہے کہ اپنی پارٹی کے وہ بیٹھ کے فیصلے کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈرامے نہ کریں۔ یہ جو عبداللہ ریاڑ نے جو کام شروع کرایا تھا یہ بہت غلط کام تھا۔ ہمیں یہاں پر یہ الیکشن بانٹنے میں
کیا نقصان ہوئے؟ یہ مجھے بتائیں نا راجہ صاحب کہ ہمیں کیا نقصان ہوئے؟ اچھے خاصے تعلقات تھے، سب کے تھے. اس پارٹی کی وجہ سے لوگوں کی بول چال بھی ختم ہوئی، اس پارٹی کی وجہ سے لوگوں کی رشتہ داریوں میں بھی بہت معاملات ہوئے. ارے ملا کیا ہے ان کو؟ کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ بتائیں کہ کوئی تنخواہ ملی ہے، کوئی ایوارڈ ملا ہے. ارے عمران خان کے ساتھ تو میں ایک عام سا آدمی ہوں جس نے 4-5 گھنٹے شکار کیا، اور یقین مانے کہ ہم اس کی باتیں بھی سنتے رہے اور سناتے بھی رہے. اگر ملنا ہی ضروری ہوتا تو ہم تو مل چکے ہیں، 93 میں مل چکے ہیں، 94 میں مل چکے ہیں ہم تو بھائی بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگ خود بولیں کہ یہ بندہ ہمارا صدر ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ اس صدر کی کوالٹی ہونی چاہیے، وہ سب کو لے کر چلے، سب کو اتفاق اتحاد سے چلے اور انصاف سے چلے، شورا کے حساب سے چلے. جب شورا ہوتی ہے تو اس میں نظم و ضبط آ جاتی ہے جی، اور جب شورا ہی نہیں ہوتی تو نظم و ضبط کیسے آئے گی؟ ایک بندہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا جی، دوسری طرف دوسرا فیصلہ کر رہا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا. ارے یار صبر سے عمران خان کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب کو عزت دو، سب کو لے کر چلو، ایسے لے کر چلو کہ سب ایک ہیں، پورا قافلہ ہے. اگر پورا قافلہ سمندر میں غرق، پورا جہاز ڈوبتا ہے تو پورے جہاز میں وہ کیپٹن بھی ڈوب جاتا ہے جی. اگر پورا جہاز تیر کر آتا ہے، کنارے لگتا ہے، تو اس میں کیپٹن بھی بچتا ہے جی. یہ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم خود بیٹھ کر اتحاد سے، اتفاق سے، باخدا آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں. اور فیصلہ کیسا کریں؟ یار منا و صدقنا، دل سے کہو اس بندے کو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ قابل ہے اس کام کی، نہیں ہے تو اس وقت آپ عدم اعتماد لے آئیں. جب وہ غلط کر رہا ہے تو عدم اعتماد لے آئیں کہ بھائی ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، ہمیں منظور نہیں ہے. بیٹھ کے میٹنگ کرو، اس کو کہو کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ مستعفی ہو جاؤ. کمیٹی بناؤ اور پھر ایک ایک ورکر کو ملو، ایک ایک ورکر کی بات سنو، ایک ایک ورکر کے مسائل کو پوچھو. پھر اگر کال کی ضرورت پڑتی تو سب کے سب اپنے مفاد کو دور رکھ کے آئے، ہم نے اس کام کو کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہے. تو پھر تو بات آگے چلتی ہے. اب ایک کہتا ہے میں صدر بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں صدر بنوں گا. ارے بھائی تو صدر بن گیا تو ادھر ڈنمارک والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ بتائیں نا. جتنے بھی صدر بنے، کوئی ڈنمارک والوں کو کوئی فائدہ پہنچائے؟ ایک ایئر لائن تک نہیں لا سکے. اور کچھ پاکستانیوں کے لیے ایک موبائل کا ٹیکس ہی ختم کروا دے، کسی نے کروایا؟ یار جب صدر ایک ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو اس کی پارٹی ہوتی ہے، ہم تو ڈنمارک میں پارٹی بنائیں. جب ڈنمارک میں، سویڈن میں ہماری پارٹی مضبوط ہوگی، خدا کی قسم ہم پاکستان میں انٹ بجا دیں گے. چاہے عمران خان ہوگا تو اس کو ہم منہ پہ کہیں گے خان صاحب کیا بات ہے، ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جی. ہم کوئی آپ کے نوکر چاکر ہیں یا ہم آپ کے کوئی پالتو کتے ہیں کہ آپ کے لیے بھونکیں؟ بھائی ہم انسان ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم شعور رکھنے والے. آپ کے وزیروں سے ہم زیادہ تنخواہ لینے والے لوگ ہیں. وہاں کا ڈی ایس پی 5 لاکھ نہیں لے رہا، یہاں کا سوشل لینے والا 5 لاکھ لے رہا ہے جی پاکستانی. تو جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کی تو اربوں میں، کروڑوں میں انکم ہے جی. ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمیں 2 دن نہیں 24 آور ہمیں چاہیے. کرتے ہو یس اور نو؟ نو نہیں کرتے ہو، ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، باہر میں جائے پارٹی، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے نون پارٹی ہے، باہر میں جائے. ہمارے خان صاحب مسائل ہیں دیکھیں، جی. خان صاحب آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے دل کی بات کی ہے، سب کے لوگوں کو دل کو لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے تو لگنی چاہیے. آپ نے بات انصاف کی جمہوریت کی اور ہر طریقے سے جو ہے اس کے پہلو سے دیکھا جائے تو بات ٹھیک ہے. خان صاحب دیکھیں کہ جس معاشرے میں جس طرح کے لوگ رہتے ہیں اسی طرح کی جو ہے آپ کے مطالبات بھی مانے جاتے ہیں. خان صاحب ایک مطالبہ اگر آپ نے کر دیا ہے کہ جی مل کر دیا ہے، سب سوسائٹیوں نے مل کر دیا ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے،
اور وہ لیگل طریقے سے لکھ کر بھی دے دی گئی ہے کہ یہ چیز چاہیے، اور آپ نے جا کر ایک ادارے میں دے دی، سرکاری ادارہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اس کے اندر آپ نے دے دی، سب نے مل کر دی، کمیونٹی لوگوں نے دی۔ جب آپ نے دیا تو وہ کام نہیں کیا، تو پھر ڈیوائڈ کرنے کے لیے کچھ اور لوگ چلے گئے ہیں، وہ لکھ کر دے رہے ہیں، اب وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرا رہے ہیں، جی ہم نے یہ درخواست دے دیا، جی آپ کا مطالبہ جو کرنا ہے، جی ہم نے آپ کا مطالبہ حل کرنا ہے۔ تو خان صاحب دیکھیں کس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول ہوتا ہے۔ وہ جو اپلیکیشن گئی تھی وہ پوری کمیونٹی کی طرف سے گئی تھی، اور جو اب اپلیکیشن گئی ہے وہ ایک سوسائٹی کی طرف سے گئی ہے۔ تو خان صاحب یہی چیزیں ہوتی ہیں توڑنے کے لیے، ڈیوائڈ اینڈ رول والی چیزیں، یہی جو پالیسی بنی ہوئی ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو خان صاحب ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور سوسائٹیوں کی بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جب یہ مطالبے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے مطالبے حل کیوں نہیں کیے۔ خان صاحب ناروے میں جو ہے نا بندہ آ چکا ہے، ناروے میں بندے آ چکے ہیں جو ہم سے بعد ہم نے مطالبے کیے، ناروے میں منظور ہو چکے، اور ہمارے مطالبے میر جعفر، میر صادق، ٹاؤٹ قسم کے لوگ جو ہیں ٹاؤٹی کرنے کے لیے۔ خان صاحب آپ کس انصاف کی بات کا، آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے، تو آپ نے کہا خان صاحب ہم آپ کے ورکر، ہم آپ کے کتے تو نہیں ہیں۔ راجہ صاحب میں پھر اس آپ کی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ دیکھیں وہاں پہ شاید کام کر رہا ہے سویڈن میں، اتفاق سے کام کر رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، سب اس کو مان رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی عزت کرتا ہے، مخلص ہے، ہر بندے کے لیے بات کرتا ہے۔ یہاں پر صرف بات سویڈن ناروے تک نہیں ہے، ایک پوری اسکینڈینیوین کی ہے۔ اسکینڈینیوین ایک دنیا میں ایک نام ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کی مینز یہ الگ دنیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ، جیسے ہم انصاف کرتے ہیں اس طرح کرو، اس لیے انہوں نے اسکینڈینیوین بنا لیا ہے۔ راجہ صاحب اسکینڈینیویا کی جب بات آتی ہے تو ایک بار آپ کہیں نا میں کوپن ہیگن سے آیا ہوں، تو اس کو وہ سیریس نہیں لے گا، یا کہو کہ میں مالمو سے آیا ہوں، یا آپ کہیں ناروے سے میں آیا ہوں، یہ وہ نہیں کہیں گے، وہ اس پہ اتنا نوٹس نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی دنیا کے ملک میں جا کر کہیں گے کہ میں اسکینڈینیوین ہوں، تو اس کے کان پھڑکیں گے کہ اسکینڈینیویا سے آیا ہے، کیونکہ اسکینڈینیویا ہے ہی ایک ہے، یہ ایک ہے۔ راجہ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو، لوگ کیوں تھکے ہوئے ہیں ہم سے؟ لوگ تھک گئے ہیں جی، میں صاف کہتا ہوں لوگ تھکے ہوئے ہیں، سب سے، چاہے مولوی ہیں ان سے بھی تھکے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ تھک گئے ہیں، ہر اداروں سے، اسلامی اداروں سے بھی تھکے ہوئے ہیں۔ راجہ صاحب اسلامی اداروں میں بڑے بڑے نام ہیں، مولوی ہم پاکستان سے لا رہے ہیں، آج تک کتنی بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ لوگ یہاں 50-60 سال سے رہنے والے لوگوں نے آج تک عالم بیٹے پیدا نہیں کر سکے۔ اور بھائی کیوں؟ آپ اپنا عالم یہاں پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ آج تک ہم مولوی لا رہے ہیں پاکستان سے، تو لوگ تھکے ہوئے ہیں، حافظ نہیں کر سکے ہم بچے، کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ اسی طرح ہماری جو پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں نے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب کچھ کریں گے تو لوگوں کے بھی دل اجاگر ہوں گے، لوگوں کے بھی جذبات نکلیں گے کہ یار واقعی ہمارے اسلامی مدارس میں یا اسلامی اداروں میں واقعی ہمارے بچوں کو صحیح تربیت دی جا رہی ہے، ان کو مسائل کا پتہ چل رہا ہے۔ آج بچوں کو غسل کے فرضوں کا نہیں پتہ ہے کہ غسل کے فرض کیسے کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرض کس حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر بیچ میں باریک باتیں میں ریڈیو پہ نہیں بتا سکتا، ایسی عورتوں کے مسائل ہیں، رمضان کی حالت میں کیا ایسی کیا حرکت ہو جائے تو اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے ہم کھل کے بتائیں، یہاں تک کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، سب کے ٹخنے جو ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں نیچے ٹخنے، کیونکہ اگر کوئی مولوی کسی چودھری کو کہہ دے جی کہ سلوار اوپر کرو تو اس کی توہین ہو جائے گی۔ میرے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کے میں پاؤں کاٹ دوں کہ جو ٹخنے ننگے نہیں کرتا نماز کے اندر۔ فرمایا اللہ اس کو پاک ہی نہیں کریں گے، اس پر رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں کہ جو نماز کے اندر ٹخنے ننگے نہیں کرتا۔ آج دن تک میں نے مولویوں کو بھی 2-4 کو بتایا، انہوں نے نوٹس ہی نہیں لیا، لکھ کر حدیثیں دی، عربی کی حدیثیں دی، میں نے کہا یہ فتویٰ لو، یہ حدیث لو، یہ لو، انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، وہ اپنے پاسپورٹوں کے چکروں میں ہیں، اپنے ویزوں کے چکروں میں ہیں۔
کیوں نہیں یہ لوگ حقائق لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ یہ لوگ پوچھیں نا ان سے نا کہ یار ہمارے بچوں کو کیا کیا سکھایا آپ نے؟ تنخواہیں لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مفت نہیں پڑھا رہے آپ فی سبیل اللہ۔ آج راجہ صاحب ہم لوگ کو مجھے کہے میں اگر صدر بنتا ہوں تو مجھ پہ ایک بندہ آ کے سوال کرے جی کہ یہ ہم جاتے ہیں جی ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہم پاسپورٹ آفس جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ سفیر معاملات یہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ پہلے دیکھو، جانچو کہ واقعی سفیر حق پہ یا یہ حق پہ ہے۔ اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو کہو کہ نہیں بھائی یہ آپ کے پیپر جو ہے یہ کمزور ہے، ان کو آپ درست کرو تب وہاں جاؤ۔ اگر ٹھیک ہے تو وہ کرتا ہے تو اس کے جا کے آفس میں سیدھا بیٹھ کے اس کے آگے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کرو، اے تو پاکستان سے آیا، میری خدمت کے لیے بھیجا گیا تجھے تنخواہ مل رہی ہے، تو میرا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مجھے بتا۔ اگر میرا کام نہ کیا اور میرے لوگوں کو تنگ کیا تو یہ سب کا سب مجمع جو ہے تیرے خلاف کمپلین لکھے گا، اور ایسی کمپلین لکھو کہ اس کو بھی پتہ لگے کہ واقعی میرے خلاف کچھ کمپلین ہوئی ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے ان پہ بھی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، غلطی تو ہماری بھی ہے کہ اگر میرے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پاسپورٹ آفس میں غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لڑکا ہے خان صاحب اینک چلیں یہ لگائی ہے۔ پرسنلی بات ہو جائے گی، خان صاحب پرسنلی بات ہم نہیں کرتے۔ خان صاحب ایک خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں پھر کلوز کرتے ہیں۔ خان صاحب ایک خبر ہے جو ہمیں بافسوق ذرائع بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ یورپ کے ٹور پر آ رہے ہیں، تو کوئی وفد میں ہمارے ساتھ کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، وفد ملنا چاہتا ہے اپنے مطالبات کے لیے، تو خان صاحب ہر کوئی اپنے خرچے پہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ راجہ صاحب اچھی بات ہے، ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، ملک کے اندر ہماری جو رنجش ہے وہ باہر ہونی چاہیے۔ یہی تو بات ہے جس سے ہم آج نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اپنے ملک کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، کسی کو گالی گلوچ نہیں نکالنا چاہیے یہاں پر، اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، اپنی بےزتی ہوگی، اپنے ہی ملک کو بدنام کریں گے۔ ہمیں اخلاق کے ادارے میں سوال کرنا چاہیے۔ بالکل خان صاحب، یہی سوال جمہوریت کے جس طرح بارے میں میں ہم سوال کریں گے اپنا مجیب صاحب سے، جو پارٹیوں کے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ دنیا میں گیا ہوا تھا بلاول بھٹو کی قیادت میں، وہ سارے امریکہ میں گئے، فرانس میں گئے، وہ جرمنی میں گئے، اور انگلینڈ میں بھی گئے، برطانیہ میں گئے۔ تو پہلے دور میں جب جو اپنا بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے ان کو ڈنمارک نہیں آنے دیا گیا، پھر یہ بار وفد نکلا ہوا تھا، پھر یہ ڈنمارک کی طرف نہیں آیا۔ تو خان صاحب یہ ہماری نالائکی ہے، سفارتی نالائکی ہے کہ ایک وفد نکلا ہوا سب ممالک میں جا رہا ہے، اور جن ممالک میں آتا وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا، اپنی کمیونٹی سے ملتا، اپنی کمیونٹی کے مسائل سنتے۔ تو خان صاحب یہ بڑے لیول کی بڑی گیمیں ہوتی ہیں، اور اس گیموں میں جو ہے میر جعفر میر صادق شامل ہو جاتے ہیں۔ جی خان صاحب 2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ راجہ صاحب میں آخر میں یہی کہوں گا کہ حقیقت میں شکوہ اور شکایت ہوتی ہے۔ ہم پاکستانی لوگ شکوہ اور شکایت کے قابل نہیں رہے، ہم شکوہ کے قابل ہم نہیں رہے، ہم شکایت کے قابل رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں شکایت کرنی چاہیے، اور فیس ٹو فیس اخلاق کے ادارے میں کرنی چاہیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، آپ ہمارے ملک کی فوجی ہیں، آپ نے جنگیں لڑی ہیں، ہمارے ملک کو عزت دی ہے، انڈیا کے خلاف آپ نے جنگ لڑی ہے۔ ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قربانی دی ہے۔ رہا مسئلہ ایسی ہی اگر اس نے سوال کرنا ہے جی کہ ہماری آرمی کب تک، ہمیں جو لگ رہا ہے کہ ہماری آرمی انوال ہے کہ پولیٹیشین کے اندر، اور کنٹرول یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، سر یہ کب تک آپ رکھیں گے، یا یہ واقعی آپ رکھتے ہیں یا نہیں ہے، ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کا کتنا پولیٹیشین میں ہاتھ ہے۔ یا عمران خان کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا شکوہ ہے کہ مجھے آرمی نے اندر کیا ہوا ہے، کیا اس میں آپ انوال ہیں؟ ہمیں وضاحت کیجیے۔ یا ملک کے بارے میں سوال کیجئے کہ ہمارا ملک جی کدھر جا رہا ہے، ہم کیا کریں، ہماری یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، ان کو ہمیں سہولتیں ہمیں دی جائیں، خان ہمارے صاحب لیے یہ دفاعی رعایت کی لحاظ جائے۔ سے سوال کریں۔ دفاعی سوال تو آپ کا حق ہے جی، لیکن یہاں پہ اگر عاصم منیر آ گیا ہے تو میں ماں بہن کی گالیوں سے نکالنا شروع کر دوں؟ واقعی میں نے بہت کو دیکھا ہے، یہاں پہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر پاکستان میں جاتے ہیں تو پھر ان کی بولتی کیا بند ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم آئے کب اور جا کب رہے ہیں۔ دیکھیں بات اس طرح ہے راجہ صاحب، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔
गाली गलौज तो हमारी शरीयत नहीं कहती, गाली गलौज तो दुनिया का मुआशरा नहीं कहता। तो जब खान साहब टेबल ये टॉक बस का मतलब सोशल ही ये मीडिया बैठ पे के बात सारी करो। बदमाशियां चलती हैं, यहाँ तक की बदमाशी है जो, और उसके बाद डैनिश पासपोर्ट रख के बदमाशी। आप अपना सियासी जमहूरी हक सवाल करें, सियासी सवाल करें, जो आपका राइट है, जो आप एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते आपके हकूक़ है, आइन के अंदर हकूक़ हैं। तो खान साहब हम बिलो दी बेल्ट चले जाते हैं, सतह की निचली सतह पे चले जाते हैं, फिर हम सवाल बदतमीज़ी का कहते हैं। देखे जी मैंने कितना बड़ा सवाल किया, और तूने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की या सवाल किया? किसी को किसी को जलील करने पे, अगर किसी को जलील करने पे दुनिया तालियां बजाती है, पूरी दुनिया, खुदा की कसम अल्लाह पाक उसके ऊपर गुस्से में होंगे, अल्लाह पाक उसके ऊपर खुश नहीं होंगे, अल्लाह पाक इतने नाराज होंगे कि वो सबर वाली हस्ती है, वरना उस बंदे को जगह पे जमीन पे उतार देते। खान साहब आखिरी क्योंकि सवाल, अल्लाह 30 सेकंड, खान साहब अल्लाह 30 सेकंड, किसी को खान साहब जलील हाँ और करना ना में पसंद नहीं जवाब करते। दीजिएगा। खान जी, साहब क्या आप समझते हैं कि पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है? क्या डेनमार्क में इलेक्शन हो सकते हैं? इतना अरसा हुआ जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे? इसका राजा मतलब है साहब, खान साहब बाहर हैं तो सियासत है, बाहर नहीं है तो कोई इलेक्शन नहीं है, कोई सियासी रा, जमात नहीं है। राजा साहब, अगर ये एहतियात करें तो मेरा इस तमाम पीटीआई के भाइयों को एक मशवरा है, मेरा जाते जाते एक मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मयार हो, आपकी मजबूती हो, आपकी मजबूत गिरफ्त हो, तो खुदार आपस में बैठ के फैसला करें और एक सदर मुंतखब करें। कुछ अरसे के लिए आप इब्तिदा कर लें, 1 महीने के लिए शुरू कर दें, महीने से 6 महीने कर दें, 6 महीने से साल कर दें, साल से फिर जब तकवीत देखते जाएंगे तो 2 साल भी कर सकते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर आते हैं 3 महीने के लिए, खान साहब तो सदर वो की तीन तीन शराइत क्या साल के होनी लिए रह चाहिए? जाते हैं। खान साहब सदर की शराइत क्या होनी चाहिए? सदर की शराइत ये होनी चाहिए कि उसका बिल्कुल यहाँ की करप्शन के साथ एक जीरो भी उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसके खानदान को ना देखा जाए किस खानदान से है, उसकी शक्ल को ना देखा जाए कि इसकी शक्ल काली है या सफ़ेद है, खूबसूरत है या बदसूरत है, अल्लाह का बंदा है। उसको ना देखा जाए कि इसकी माली क्या ताकत है। उसको ये देखा जाए कि ये पार्टी के लिए कितना मुखलिस है, और पार्टी के लिए लोगों के मसाइल कितने हल करवा सकता है, और पार्टी को कैसे जोड़कर चल सकता है, और पार्टी को सबको किस निगाह से देखता है, सबको बराबर निगाह से देखता है, तो वो सदर है। अगर नहीं देख सकता किसी को बराबरी की निगाह पे, ऊंच नीच देख रहा है, और एक वर्कर की अहमियत नहीं कर रहा, एक वर्कर को इज्जत नहीं दे रहा, उसकी बात सुनने को अहमियत नहीं दे रहा, तो उस शख्स को पार्टी के अंदर मेंबर के अलावा सदर रहने की कोई औकात ना है और ना उसको रहना चाहिए। खान साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये तो आपके चेयरमैन जो है इमरान खान साहब भी ये बात आपकी नहीं मानेंगे, चाहे जाए कि यहाँ के लोग आपकी बात माने। ये काम खान साहब आप जो है कंप्यूटर पे ही तैयार कर लें ये सदर। राजा साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं जब से आया मैं इनको यही कहता रहा, सबको यहाँ जब इन दोस्तों से मिला तो मैं सबसे यही बात करता रहा कि देखिए, सबको लेकर चलो, ये झूठी मकराना और फरेब और फराड और ये एक दूसरे को लॉलीपॉप देना ये खत्म करो। हर बंदा समझदार है, हर बंदा समझ सकता है, मतलब के लिए एक बार किसी को इस्तेमाल करोगे, दूसरी बार वो आपके करीब तक नहीं आएगा। तो खान साहब आप बोले ना, फराद खान को बोले ना, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है, पीटीआई उनके मतहत है इस वक्त तो पीटीआई को वो रन कर रहे हैं। ये तो राजा साहब सवाल आप ही उन पर करें, क्योंकि आप मीडिया पे बैठे हुए हैं, रेडियो पे बैठे हुए हैं। जैसे मुझ पे सवाल किया, ये जवाब तो वो बेहतर वो ही दे सकता है राजा फरहाद साहब ही, कि वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, या उसके दिमाग में शायद कोई और अच्छी बात हो। तो खान साहब आपको पता नहीं है पीटीआई एक जगह मुंजमद हो रही है? मुंजमद नहीं हो रही, वो कहते हैं जमा हो रही है, जो है ना, अकेली नहीं हो रही, बहुत सारी पीटीआई एक जगह इकट्ठी हो रही है, और इकट्ठी हो चुकी है डेनमार्क में, आपको पता नहीं है? मुझे तो राजा साहब कभी
کبھار پتہ چلتا ہے جو آپ کے ذرائع سے پتہ چلتا ہے، ورنہ مجھے تو کبھی ان لوگوں نے رابطہ تک نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. رات کو اب یہ بنا لیتے خان ہیں صاحب اب صدر، اس دن کا کو پی جو ٹی ہے آئی ختم ہو نام نہیں ہے، جاتا اس کا ایک اور جماعت کا اور نام رکھ دیا گیا، تنظیم رکھ دی، تنظیم سوسائٹی بن گئی ہے. ہے. وہ کون سی جی؟ خان صاحب یہی تو جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں نا، یہ بریکنگ نیوز تو یہی ہے نا. کیا مطلب کس پارٹی کے بارے میں بات کر اب رہے ہیں؟ سارے یہ ایک کون؟ جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اللہ کرے نا جی وہ دن آئے کہ تنظیم کی شکل میں اکٹھے ہوں یا پارٹی کی شکل میں ہو جائیں. تو یہ پھر آپ خوشی ہے میرے راجہ لیے. فرات کو مبارکباد دیں فون کر کے. ہاں میں ضرور دوں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. راجہ غفور راجہ سوری راجہ غفور صاحب آپ کا نام آ گیا. راجہ فراز صاحب اچھے دوست ہیں، انہوں نے بتایا نہیں مجھے، میں ان پہ شکوہ بھی کروں گا جی زیادتی کہ کی ہے آپ نے انہوں کیوں نے، نہیں آپ کو بتایا. نہیں بتایا، انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیے سب نے مل جل کر. یہ تو اس نے بہت بہادری کی ہے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ اس نے کام کر دیا. جو میں نے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا. یہ آپ کو آتے دنوں میں ہر چیز ملے گی، ہر روز اکٹھے اور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. اچھا بس یہ تو مجھے پتہ تو نہیں تھا. آپ بھی ایم او یو سائن کر لیں. دیکھیں جی جس دن میرے لیڈر کے ساتھ اسی نظریات سے علی محمد خان کی طرح جب یہ کھڑے ہوں گے نا تو میں ان کے صف اول میں کھڑا ہوں گا. خان صاحب یہ آپ کا سوال راجہ فرات سے بنتا ہے، چونکہ وہ اب سنی اتحاد کے چیئرمین ہیں، یہ وہی جواب دے سکتے ہیں. ہمارا کام ہے سوال کرنا، جواب دینا ان کا کام ہے. جس دن میں نے آپ کو کہا ہوا ہے، سب سن تو رہے ہیں، آپ کے ذرائع سے سن رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے سن رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب جس دن عمران خان کی سوچ کے ساتھ اسی طرح مخلص ہو کر کھڑے ہو گئے، انصاف کرنے میں، تو عزت خان دینے میں. صاحب میرا جواب بھی سن لیں، پھر خان صاحب بھی یہ کام نہیں کریں گے، یہ پھر کمپیوٹر پہ بنائیں. اگر آپ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے طریقے سے تو وہ کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. باقی آپ جو صدر جو ہے وہ پھر اپنا کمپیوٹر میں بنا لیں اور آپ اپنے ممبر بھی خود ہی بن جائیں. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سوچ والے جو ہیں، جس طرح عمران خان کی سوچ الگ ہے تو وہ جیل میں ہے، اور عمران خان اس کے جو طرح کی سوچ سوچ والے ہیں والے وہ یہاں کنارے سارے پہ اکٹھے بیٹھے ہیں. ہو گئے ہیں، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، یہ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا. دیکھیں جی مجھے راجہ صاحب نہیں رابطہ کیا گیا، مجھے تو نہیں پوچھا گیا، نہیں بتایا گیا. جب مجھے پوچھیں گے بتائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ عمران خان کی نظریات کے ساتھ کتنی باتیں ہیں ان کی. ایک بات بھی ادھر ادھر ہوگی تو میں ہٹ جاؤں گا، میں ان کے ساتھ نہیں کافی رہوں ساری گا. پوسٹیں خالی ہیں، آپ رابطہ قائم کریں راجہ فرات خان کوکن سے. راجہ صاحب مجھے پوسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے پوسٹوں کے لیے میں نے آج دن تک کبھی سوچا ہے، نہ ہی ہمیں چاہیے. یہ پوسٹیں یہ لے لیں، کام عمران خان کے نظریے پہ کریں، میں پیچھے کھڑا ہوں گا. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ. والسلام. سامعین یہ تھے شفاقت خان جو اپنا نقطہ نظریہ پیش کر رہے تھے. اگر آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.